جو ہے وہ MP3 کی مرمت کرتا ہے، یہ جملہ کافی ہے گناہ کے لیے، کیوں کہ جب یہ وہاں جائے گا اس کا مطلب گناہ میں شریک ہو گیا۔ ایک مومن کے لیے گمراہی کے لیے اتنا کافی کہ پتہ چلا اس نے دکان کھول لی کس کی، فسق و فجور کے لیے، موسیقی کے آلات کو صحیح کرنے کے لیے، گانے بجانے کی چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے، یا یہ کہ ڈش اینٹینا لگانے کے لیے، اس کی لیڈ بیچنے کے لیے۔ پتہ چلا کس کے لیے ڈش اینٹینا لگ رہا ہے، اگر کسی مسجد میں لگ رہا ہے، کوئی دینی پروگرام دیکھنے کے لیے ڈش اینٹینا تو قتل جائے گا۔ اگر کوئی ایسا محمد ڈش اینٹینا لگا رہا ہے کہ وہ اس پہ حرام نہیں کرے گا، کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تو نہیں کرے گا، اور آپ وہاں جا کے ڈش اینٹینا لگائیں تو قتل جائے اسلام میں۔ لیکن اگر ڈش اینٹینا لگاتے ہیں اور حتیٰ اس کو اٹھاتے ہیں یا اس کا تار لاتے ہیں یا تار کے جو اس کا سرا ہوتا ہے اس کو تراش کے تیار کرتے ہیں، مطمئن ہو جائے کہ یہ تمام کام شیطانی کام، کس کے لیے کہ جو اس کے ذریعے سے گناہ کرتا ہے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو انسانوں کے درمیان شیطان بن گئے، یا کسی ایسے شہر میں جاتے ہیں کہ جہاں جو سبب بنتا ہے کہ جی ہم انجینئر ہیں لیکن اب تمام براڈ کاسٹنگ کا کام رقص کا، موسیقی کا، قریانیت کا، فسق کا، فجور کا کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ ہمارے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ مطمئن ہو جائے کہ تمام انسان جو شیطانیت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ گانے والے، بجانے والے، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، جتنے لوگ ان گناہوں کے اندر شریک ہوں، یہ سب کے سب شیطان بنے، اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس بات انسان شیطان بنے ہوئے فسق و فجور پھیلا رہے ہیں۔ صلوات محمد شریف کی اذان کی نے دو ملک مقرر کیے ہیں، دو فرشتے مقرر کیے ہیں جو انسانوں کو ہدایت کی جانب دعوت دیتے ہیں۔ جب انسان گناہ کی جانب جائے تو مطمئن ہو جائے کہ بلاخر کوئی چیز ہے جو اس کو کہتی ہے کہ یہ گناہ ہے اور نہ کرو، لیکن تدریجاً یہ چیز، یہ روایت یہاں پر ختم ہو گئی کہ دو ملک ہیں کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے معین کیے ہیں کہ جو انسان کو ہدایت کی جانب دعوت دیتے ہیں۔ وہ کیا چیز جس کو بعض دفعہ بچ بھی دیتے ہیں، ہمارا اردو میں بھی اور جگہ بھی، کس سے ضمیر سے اگر دیکھا ہوگا کہ زمین کہہ رہا ہے کہ یہ نہ کرو، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں کر ڈالو یہ قرآن، یا تو دیکھا ہوگا تقریباً تمام اقوام میں یہ چیز ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ ایک چیز انسان کو دعوت دیتی ہے نیکی کی جانب، تدریجاً یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو ختم کرنے لگتا ہے، ختم کرنے لگتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اب اس کے لیے گناہ ایک نارمل سی چیز ہو جاتی ہے۔ اب آواز اس کو نہیں آتی کہ وہ ختم نہ کرو، ہمارا نہ کرو، یہ چیز تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ بعض ہمارے اس چیز کو ہم خود ختم کر دیتے ہیں جاننے کے باوجود، لیکن بعض ہمارے گناہ ہونے کی وجہ سے کہ ہمیں علم نہیں ہوتا، اور یا یہ کہ وہ علم تو ہے، شعور تو ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کا ایسا حصہ بن چکا ہے کہ اب ہمیں یہ برائی نہیں لگ رہی۔ کہ بعض دفعہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کو آپ دیکھیں اسی علاقے میں چوری ہو جاتا تیار وہ مومنین کا کہ ساڑی پہنی ہوئی ہے، پیٹ نظر آ رہا ہے، کوئی برا نہیں کہتا، لیکن اگر کسی کو آپ دیکھیں کہ پوری آستینیں اس کی بند ہیں، یہاں پر پیٹ اس کا نظر نہیں آ رہا ہے، کالر اس کے یہاں تک ہے، لیکن اسکرٹ یہاں تک ہے، اس کو سب ٹوکیں گے، برا وہ بھی ہے، برا یہ بھی ہے۔ یہ جو اگر ہمیں برا لگ رہا ہے اس وجہ سے برا نہیں لگ رہا کہ یہ حرام ہے، یہ برا اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ ابھی ہمارے یہاں بہت زیادہ عادی نہیں ہوئے ہیں ٹانگیں دیکھنے کے، ابھی ہم عادی ہوئے ہیں پیٹ دیکھنے کے اور پیٹ دیکھنے کے، یہ بھی برا ہے۔ بلکہ اگر دقت سے دیکھا جائے تو کسی کے اگر کتنی پنڈلیاں نظر آ جائیں تو یہ اس سے کم برا ہے کہ جن کا اتنا گلا نظر آ رہا ہو اور پیٹ نظر آ رہا ہو، پیٹ نظر آ رہا ہو، لیکن وہ ہمارے لیے اتنا نارمل ہو چکا ہے اور اتنی عادی سی چیز ہو چکی ہے کہ کوئی اب اسے برا بھی نہیں سمجھتا اور کوئی اس سے روکتا بھی نہیں ہے، اور اگر کسی کا وہ چیز ہو تو ہم کہتے ہیں جو نارمل سی چیز ہے، واقعی نارمل سی چیز ہو گئی ہے۔ تقریباً تمام خاندانوں میں کوئی ایسا خاندان نہیں جائے نہ ہو، پھر چند لوگ ضرور ایسے ملیں گے اور نارمل سی چیز ہے، لیکن شاید ہی کہیں ملے کہ جو اس کا کوئی پہنتا ہو، کیونکہ ابھی ہمارے یہاں نارمل بھی نہیں ہے۔ اب اگر ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کے بھی اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے بہترین بنتے ہیں، یا ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ابھی ہوا نہیں ہے، 10 سال میں یہ ہو جائے گا تو اس وقت اس کی بھی مخالفت ختم ہو جائے گی۔
تو بعض چیزوں کو ہم برا سمجھتے ہیں محض اس وجہ سے کہ وہ ہمارے یہاں نہیں ہیں، بعض چیزوں کو ہم بالکل نارمل سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں ہو چکی ہے، جیسے وہ چیز انہیں چیزوں میں سے جس کے اوپر گفتگو ختم کی جائے. یاد رکھیں کہ ظلم ایک نہیں ہے، اس کے اوپر پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے، کیونکہ یہ سب بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ ہم ہمیشہ ظلم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ میں تازیانہ ہو. فقط وہ ظلم نہیں ہے. پھر یاد رکھیں نوجوان، کتنے ایسے ہوں گے کہ جانے کے بعد بالکل بوجھ بن جاتے ہوں گے اپنے والدین کے اوپر اور بہنوں کے اوپر یا بھابھیوں کے اوپر. ایک نوجوان 20 سال کی عمر میں اگر جا کے تھک جاتا ہے تو کبھی وہ تصور کرے کہ 50 سال کی اس کی ماں اس گھر کے اندر کے جہاں گھٹن کا ماحول ہے وہ ان سے کہیں زیادہ تھکی ہوئی ہے. ایک 22 سال کا 20 سال کا نوجوان جو کھیل کود کے جا رہا ہے، جس کا بلڈ پریشر نہ ہائی ہے یا لو ہے، وہ تصور کرے کہ جب جا کے وہ بوجھ بن جاتا ہے کہ مجھے کھانا تو میرے کپڑے استری کرو اس کے اوپر، اپنے بھائی کی بیوی کے اوپر، یہ خود ایک ظلم ہے. اس طریقے سے اگر زندگی کو دیکھا جائے کہ میں ایک جوان ہوں، کیا ضرورت پڑی ہے، اگر وہ مجھے کھانا خوشی سے لگا دے تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہو جاؤں، لیکن وہ کھانا اگر اس خوف سے لگا دیے کہ دیور آیا ہے، اگر اس کو کھانا نہیں دیا تو آج جو ہے نکالا بھی ہو سکتا ہے. اگر اس خوف سے ہم کسی سے کام لے رہے ہیں تو یہ خود ایک بہت بڑا ضرور ہے. یا اگر اپنی بہنوں کے اوپر بوجھ بنے ہوئے، وہ سے مراد مالی بوجھ نہیں ہے، ان کے اوپر کام زیادہ ہوا ہے. کبھی انسان تصور کرے کہ یہ بہنیں نہ یہاں سکون کا سانس لیں، پھر شادیاں ہو کے جائیں تو پتہ نہیں کہاں جائیں، کتنا بوجھ اٹھائیں، پھر بیوی بن کے بوجھ اٹھائیں، پھر بیٹی بن کے، پہلے بیٹی بن کے اپنا حق کو ختم کریں، پھر بہن بن کے جو اپنا حق ختم کریں، پھر بیوی بن کے جو ہے دبیں، پھر ماں بن کے اپنا حق دوسروں کو دیں. اب اگر سب گھر میں ہیں تو بھائیوں پہ زیب نہیں دیتا کہ ان بہنوں کے اوپر اتنا بوجھ جا رہے ہیں تھوڑے دن کے لیے، ان کو سکون. یہ چیز ہمارے عام سی ہو چکی ہے، جبکہ خود ظلم ہے، اس کو ہم نہیں سمجھتے ظلم ہے. آپ تصور کریں کہ میں ایک 25 سال کا نوجوان جینس کی پینٹ ہونے سے تھک جاتا ہوں تو یہ 18 سال کی سن کا نازک نہیں تھکتی ہوگی. میں ایک نوجوان جب اس طرح سے کرتا ہوں تو میرے درد ہو جاتا ہے کپڑے دھونے سے، تو یہ عورت کی جس کی ولادت ہونے والی ہے جو میرے بھائی کی بیوی ہے وہ نہیں تھکتی ہوگی. انسان اس طریقے سے دنیا کو دیکھنا شروع کرے تو اب یقین جانے کہ خود بخود ایک ماحول اچھا ہونے لگے. تدریجاً ہم اپنے زمین کو مار دیتے ہیں، اس ملائکہ کی آواز کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے. مطمئن ہو جائے کہ ظلم یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جو ہمارے گھروں کے اندر سلسلہ ہے کسی ایک کے اوپر بوجھ ڈالنا یا ظلم کرنا، یہ ظلم تدریجاً بڑھنے لگتا ہے، بڑھنے لگتا ہے، بڑھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ انسان فرعون بن جاتا ہے. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کارخانے والا اتنا ظالم ہے، کارخانے والا اتنا ظالم ہے، اس کے پاس تو لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ ہے، کئی ہزار مزدور ہیں، تم اپنا حساب کرو، تمہارے گھر میں ایک کام والی ہے تم اس پہ ظلم کرتے ہو، 300 کو اس پہ برتن پہ لگایا ہے، تم اس سے ایکسٹرا کام کس پیس پہ لیتے ہو؟ جائز نہیں ہے. خوشی سے کرتے ہو پبے ہو، لیکن اگر معاہدہ ہوا ہے 300 روپے کا کپڑے دھونے پہ، 10 کپڑے پہ، اب اگر ایسا سلسلہ ہے کبھی 6 ہو گئے تو کبھی 14 ہو گئے تو کوئی بات نہیں، آج 4 نہیں دھلوائے کل 4 ایکسٹرا دھلوا دیے. لیکن اگر ہمیشہ 2-4 زیادہ ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، نہ کوئی بات بالکل ضرور کوئی بات ہے. کیوں کہ معاہدہ ہوا ہے 10 کا، یا اس کو اوپر سے اجرت ہو یا اس سے پوچھ لو، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تم دل سے راضی ہو. ظلم یہاں سے شروع ہوتا ہے. آج ہم یہ بوجھ ڈال کے اعتراض کرتے ہیں فلانے بینک کے اوپر کہ وہ ہمیں جو ایکسٹرا کام کے پیسے نہیں دے رہا، وہ تو بڑا فرعون ہو چکا ہے، وہ پیسے نہیں دے رہا، اس کو عادت ہو چکی ہے. کل جب ہم بڑے فرعون بنیں گے ہمیں بھی عادت ہو چکی ہوگی. کیوں کہ ابھی ہمیں حق مارنے کی عادت ہو چکی ہے، کل کوئی نے حق مارنے کا سلسلہ بڑھ جائے گا. آج ہم 2 کپڑوں کی اجرت مار رہے ہیں، مطمئن ہو جائے کل جب ہمارے یہاں نوجوان نوکری کریں گے تو ان کے 4-4 گھنٹے کی اجرت ماریں گے ہم سب، کیونکہ ہمارے لیے نارمل ہو جائے گا. پہلا جو اثر ہے گناہوں کا وہ یہی ہے کہ خدا کے مقابلے میں انسان کھڑا ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ تدریجاً آہستہ 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 ایک مخالفت کی، دوسری مخالفت کی، تیسری مخالفت کی، چوتھی مخالفت کی، 5ویں مخالفت کی، یہاں تک کہ مخالفت کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ اگر امام وقت بھی ٹوکے تو انسان امام وقت کو جیل میں ڈال دے. کہ تاریخ پہ اگر انسان نظر ڈالے بنو عباس کے اوپر، اس مثال کو عام طور پر بیان کرتے ہیں، ہمارے لیے واقعہ اس میں امتحان ہے.
بنو عباس کون تھے؟ جناب عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کے چچا عباس ابن عبد المطلب کی نسل سے تھے. بنو عباس اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں جنگ کی، اہل بیت علیہ السلام کی کے نام سے فوج جمع کی، اہل بیت علیہ السلام کی کے نام سے بنو امیہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. لیکن جب تخت حاصل کر لیا تو اس تخت کو بچانے کے لیے، اہل بیت کو نہ دینے کے لیے اہل بیت پہ اتنا ظلم کیا کہ بنو عباس کے ظلم بڑھ گئے اور بنو امیہ کا ظلم کم نظر آنے لگا. تخت کو حاصل کیا اہل بیت کے لیے، لیکن تخت پہ بیٹھے تو دیکھا تو مزے کی چیز ہے، کہ دینے کی چیز نہیں ہے. اہل بیت کے نام پہ ہم نے لے تو لیا ہے، لیکن اگر دے دیا تو اس سے بڑی غلطی ہوگی. لہٰذا اہل بیت کے اوپر اتنا ظلم بنو عباس نے ڈھایا کہ بنو امیہ کا ظلم کم نظر آنے لگا. یہ سب اہل بیت کے چاہنے والے تھے. آج اگر اپنی شادیوں سے گانا بجانا ختم نہ کر سکیں تو یہ نادانی کی بات ہے کہ اگر پورے ایشیا اور افریقہ اور ادھر ادھر کی حکومت مل جائے تو ہم ائمہ کی بات مان لیتے. نہ، پہلی فرصت میں جیل میں ڈال دیں، بالکل مطمئن ہو جائے. آج اگر 50 روپے رشوت کے نہیں چھوڑ سکتے تو اس وقت مصر کا اور ادھر ادھر کا اور پورے ادھر آدھے یورپ کا علاقہ اور ادھر پورا اتنا بڑا علاقہ اس کا مال چھوڑ دیتے. یاد رکھیں کہ انسان گناہ کرتے کرتے اس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ خدا رسول اور ائمہ کے مقابلے میں جنگ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. ایک جنگ فقط ایسی ہے، حرام کیا یہ بھی جنگ ہوئی، لیکن یاد رکھیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ جنگ واقعی یعنی تیر اور کمان چلانے کے لیے امام وقت کے اوپر تیار ہو جاتا ہے. یہی کہ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنی رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. تعلیمات خدا رسول اور ائمہ علیہ السلام سے آشنائی اور حرام سے بچنے اور واجبات کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، ہمارے دشمنوں کو آپس میں مشغول فرما، ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ان کی جانب پر ڈالے. تمام مقامات مقدسہ خصوصاً جنت البقیع و سامرہ کی حفاظت فرما. تمام علماء کرام مراجع الزام مومن و مومنات خصوصاً مومنین لبنان و عراق و پاکستان کی حفاظت فرما. تمام اسلامی ممالک خصوصاً پاکستان و ایران و عراق کو استحکام عطا فرما. تمام اسلامی افواج خصوصاً البدر اور حزب اللہ کو عظمت اور شوکت عطا فرما. ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم بھی سب کو ان کے اثار اور انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا